بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام، ہر مسئلے میں ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مسئلے کا علم ہو اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرے. کسی بھی مسئلے میں ہر مسلمان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک علم کا ہونا اور علم کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. اگر علم نہیں ہوگا تو اس کی حلت کو نہیں جانے گا، اس کی حرمت کو نہیں جانے گا. اگر اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا علم نہیں ہے تو ان کے اوپر عمل کیسے کرے گا؟ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس ممانعت کا اور اس حرمت کا علم نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور ان حرام کاریوں سے کیسے بچائے گا؟ اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسلمان کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک علم کا ہونا اور علم کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. اگر علم آنے کے بعد عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے شریعت میں بڑی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. جاننے کے باوجود اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، علم کے باوجود حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ شخص گناہگار ہوگا، اللہ کے غضب کا حقدار ہوگا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا. جو بھی بیماری ہے اس بیماری کو بتانا ضروری ہے. جب تک اس بیماری کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک اس سے شفا یابی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مریض، کوئی بھی بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب اور حکیم کے پاس گیا، وہ اس کے لیے جہاں دوا تجویز کرے گا وہاں اس کے لیے پرہیز بھی بتائے گا. دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے. دوا استعمال کرتا رہے، پرہیز نہ کرے، کبھی بھی شفا نہیں ہو سکتی. مریض اچھے اچھے معجون کھائے، کشتے کھائے، مقوی غذائیں کھائے، اچھے سے اچھا علاج کرے اور عمدہ سے عمدہ دواؤں کو استعمال کرے، لیکن اگر تھوڑا سا وہ زہر کھا لے گا وہ تمام دوائیں اس تھوڑے سے زہر کے سامنے بے اثر ہو جائیں گی. دونوں چیزیں ضروری ہیں، علاج بھی اور پرہیز بھی. تو بیماری بتائی جاتی ہے تو تبھی اس کا علاج ہوتا ہے. ابتدا میں آدمی کوشش کرتا ہے اور اسے جب بتایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیری صحت یابی کے لیے دوائیں ہیں، یہ تیری شفا یابی کے لیے پرہیز ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پختہ ارادہ اور عزم مصمم کر لیتا ہے
اور پھر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیماریاں جس طرح جسمانی ہوتی ہیں اسی طرح روحانی اور باطنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان روحانی اور باطنی بیماریوں سے بچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر زہر گھول دیا کرتی ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں جسمانی امراض اور بیماریوں سے نہایت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ جسمانی بیماری تو ہمیں جسمانی طور پر ہلاک کرتی ہے، لیکن روحانی اور باطنی بیماری ہماری روح کو برباد کر دیتی ہے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیماریوں کا علم بھی ہونا ضروری، تاکہ ان بیماریوں سے ہم شفا یابی کے لیے کوشش کریں، دوا بھی استعمال کریں، اور ہم ان بیماریوں سے شفا پانے کے لیے پرہیز بھی کریں۔ یہاں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے 4 یا 5 نکاح ہوئے، بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ نے یہ جوڑے مقدر فرمائے، لیکن جس دینداری کا مظاہرہ یہاں ہوا ہے، جس سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور جس طرح ایمانی جذبے کا اظہار کیا گیا ہے کہ تمام خرافات سے دور ہو کر رسم و رواج سے کنارہ کشی اختیار کر کے بڑی سادگی کے ساتھ ایک عالم دین کے ذریعے یہ نکاح ہوا ہے۔ کاش بعد کے مراحل بھی اسی طرح طے ہو جائیں، تو پھر دیکھیے ان نکاحوں میں کیسی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم ظاہری طور پر دینداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں میں دکھانے کے لیے بڑے دیندار بنتے ہیں، لیکن جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم اسی روش پر چلتے ہیں جو ہماری پرانی روش ہے، غیروں کے طور و طریق کو اپناتے ہیں، یہود و نصارہ کی روش کو اپناتے ہیں۔ ہمارے لیے پھر سنتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کے احکام کی ہمارے سامنے کوئی وقت نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر تو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اور دل بھر کر ہم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تقوی کلابی ہے، کتے والا تقوی ہے۔ کتا سب کے سامنے جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کرتا ہے، دیکھیے تاکہ چھینٹے بھی اس کے بدن پر نہ آ جائے، لیکن جب اکیلے اور تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے اور الٹا اس کو چاٹ بھی لیتا ہے۔ کس قدر گھناؤنا کام کرتا ہے۔ آج سب سے پہلے اپنے آپ کو میں مخاطب کرتا ہوں، یہ میرا حال ہے، ہماری قوم کا حال ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ظاہرداری دینداری کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے کیسے کیسے کام گزرتے ہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو وہی دینداری ہمارے اندرون میں، ہمارے باطن میں، ہمارے گھر میں، ہماری نجی زندگی میں آ جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے جھوم جھوم کر آپ کے اوپر برسیں گے، کیسا زندگی کا سکون ملے گا، کیسا اطمینان قلبی نصیب ہوگا، اور اللہ ہر اعتبار سے خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ نکاح نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح جہاں ایک سماجی معاہدہ ہے وہیں ایک عبادت بھی ہے، اور احناف کے نزدیک نکاح میں اور بیوی کے ساتھ مشغول رہنا نفل نماز سے افضل ہے۔ اس نکاح کو آدھا دین قرار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب اللہ کا بندہ نکاح کر لیتا ہے، مومن نکاح کر لیتا ہے، اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔
اب اپنے آدھے دین اور آدھے ایمان کی حفاظت کرے تقوی کے ذریعے. جس نکاح کو آدھا دین قرار دیا گیا ہو وہ کتنی بڑی عبادت ہوگا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رزقہ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین نیک بیوی عنایت فرمائے فقد اعانہ علی شطر الدین، تو اللہ نے اس کے آدھے دین کی حفاظت پر اس کی مدد کی ہے. یہ عورت جب نکاح میں آتی ہے تمہارے آدھے دین کی ضامن بن کر آتی ہے، آدھے دین کی محافظ بن کر آتی ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، آدھے دین اور آدھے ایمان کی حفاظت تقوی کے ذریعے اختیار کرے. جو دوسری حرام چیزیں ہیں اپنے آپ کو ان سے بچائے، اس کا پورا دین اور پورا ایمان محفوظ ہو جائے گا. یہ نکاح ایسی عبادت ہے حالانکہ اس میں آدمی اپنی ایک فطری تسکین کے لیے، فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی نکاح کرتا ہے، لیکن اس میں اگر حرام کاری سے بچنے کی نیت کر لے تو اسی میں اللہ تعالیٰ ثواب بھی عنایت فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتوں میں اللہ نے تمہارے لیے ثواب رکھا ہے، یعنی جب اپنی فطری تسکین حاصل کرو اور اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرو. ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم ناجائز اور حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے کیا اس میں گناہ نہ ہوتا؟ فعرض کیا کہ اللہ کے رسول یقیناً گناہ ہوتا. فرمایا جب حرام طریقے سے اس جذبے اور اس فطری تسکین کے لیے پورا کرنے میں اللہ تعالی نے گناہ رکھا ہے تو جائز طریقے سے اس کو پورا کرنے میں کیوں ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا ثواب، اور جس میں ثواب ہو یقیناً وہ عبادت ہوتی ہے. یہ عورت جو اللہ نے نکاح کے ذریعے تمہارے نکاح میں عنایت فرمائی ہے یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ جنت کی مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے. یہ آسمانی تحفہ ہے، یہ جنت کا پھل اور میوہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے. اس کی قدر کرو اور اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرو. بتائیے حضرت آدم کی تخلیق کہاں ہوئی تھی، کس چیز سے ہوئی تھی؟ آپ کا جواب ہوگا مٹی سے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی اور تمام مراحل طے ہو گئے تو جنت میں ٹھکانہ دیا، اور جب وہاں جنت میں ہر طرح کی آرائش ہے، ہر طرح کی زیبائش ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی باغ و بہار ہے، کسی چیز اور کسی نعمت کی وہاں کمی نہیں. لیکن آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کا تمام نعمتوں کے باوجود دل اداس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی اداسی کو دور کرنے کے لیے انہی کے جسم کے حصے سے جنت کے اندر ہماری دادی، ہماری امی جان حضرت حوا کو پیدا کیا. تو اس عورت کو کہاں پیدا کیا گیا ہے؟ جنت میں. یہ کہاں کی مخلوق ہے؟ جنت کی. یہ کہاں کا تحفہ ہے؟ جنت کا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. پھلوں کو، میووں کو، اور وہ بھی جنت کا ہو، اسے پیروں سے کچلا نہیں جاتا ہے، ہاتھوں سے پیٹا نہیں جاتا ہے، اس کے سامنے ناک بھوں چڑھائے نہیں جاتے ہیں، بلکہ کوئی بھی عمدہ پھل جب سامنے آتا ہے رغبت اور شوق اس کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، اس سے سکون حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سونگا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، دل کا سکون اور دل کا سرور اس سے نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے یہی فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی جسم کے حصے سے اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت کا جذبہ رکھ دیا ہے.
جب جوانی کا عالم ہوتا ہے الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور جب عمر گزر جاتی ہے اور بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ دیتے ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی رحمت کہ آپ دیکھو کہ جب بوڑھے اور بوڑھی گھر میں ہوتے ہیں تو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتی ہے، اپنی محبتوں کو نچھاور کرتی ہے، اسی طرح ایک بیوی بڑھاپے کے عالم میں اپنے شوہر کے اوپر اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے نکاح، لیکن ان نکاحوں میں آج اختلاف ہے، دراڑیں ہیں، انتشار ہے، طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شیطان کے برگلاوے میں آ کر وہ نکاح جو عبادت تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نکاح جس کے ذریعے جانبین میں، طرفین میں، میاں بیوی میں ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس محبت کی مثال کوئی پیش کر نہیں سکتا۔ لم یرى للمتحابین مثل النکاح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نکاح کے ذریعے محبت پیدا کرنے والی چیز دو مرد، ایک مرد اور عورت کے درمیان کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جہاں دونوں اجنبی تھے، جہاں زبان سے نکلا میں نے قبول کیا، دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک اور غم گسار بن جاتے ہیں۔ اس کا دکھ اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کا سکھ اس کا سکھ ہوتا ہے، اور پھر ایسی محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ نکاح کی طرح کہیں بھی آپ کو جانبین میں محبت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس نکاح میں آج دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں، اختلافات کیوں رونما ہو رہے ہیں، طلاقوں تک کیوں نوبت آ رہی ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور پورے دن پر جو اس کے چیلے چاٹور شتونگڑوں نے کارکردگی پیش کی ہے وہ آ کر بڑے شیطان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے جھگڑا کروا دیا، کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بلوایا، کہا کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ غرض یہ کہ شتونگڑے آتے رہتے ہیں، ابلیس کے سامنے اپنی کارکردگی کو پیش کرتے ہیں جو انہوں نے انسانوں کے درمیان عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں پیدا کی ہیں، اختلافات رونما ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، ظلم و زیادتی اور جور و تعدی کا بازار گرم ہوا، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ لوگوں کو دیا گیا، جہاں لوگوں نے ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کیا اور نہ جانے کن کن گناہوں کا ارتکاب کیا۔ وہ تمام شتونگڑے ابلیس کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ان گناہوں میں مبتلا کیا ہے، لیکن شیطان ابلیس کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گیا ان کے گھر میں نے شوہر کے دل میں بھی، بیوی کے دل میں بھی وسوسے ڈالے، اور وسوسے ڈالتے ڈالتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کے شوہر کی زبان سے میں نے ایسا جملہ کہلوا دیا جس سے طلاق ہو جائے، یا تو صراحتاً واقعتاً طلاق ہی ہو گئی، اور یا ایسے الفاظ کہلوا دیے اس شوہر کو پتہ بھی نہ چلا کہ میری بیوی نکاح سے نکل گئی اور وہ اب بھی اس کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہے۔ شیطان اچھلتا ہے، کودتا ہے اور خوشی کے مارے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو میری اولاد ہے، تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اگر واقعی صراحتاً طلاق واقع ہو گئی تو وہ اس لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں محبت پیدا ہو گئی تھی، دو خاندانوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی تھی، اس نے اس نکاح کو ختم کرا کے جس طرح میاں بیوی کی محبت میں دراڑ پیدا کی ہے، دو خاندانوں میں عداوت کا ہمیشہ کے لیے بیج بو دیا،
اور اگر اسے احساس نہیں ہوا میری زبان سے کیسے الفاظ نکلے ہیں، طلاق واقع ہو گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے یا ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کتنے لوگ ہیں ایسے کہ طلاق دینے کے بعد پھر اس کے اندر ہیلا جوئی کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی تھی میں نے تا سے دی تھی، توا سے نہیں دی تھی۔ کیسے دی تھی؟ تا سے، کیونکہ طلاق جو ہے اس میں توا ہے، طلاق میں تا نہیں، الف با کے بعد جو آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھ گئے وہ تو مجدد الملت، حکیم الامت، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشمند، عقل مند اگر حضرت کی مجلس میں آتے تھے تو اپنے آپ کو طفل مکتب محسوس کرتے تھے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تا سے طلاق دی تھی تو حضرت نے فرمایا ہم نے بھی جو نکاح پڑھایا تھا وہ بڑی ہا سے نہیں بلکہ چھوٹی ہا سے پڑھایا تھا، چھوٹی ہا سے۔ تو ایسے ایسے بہانے، ایسی ایسی تعبیریں تلاش کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے بیوی نکاح میں رہے، اس نے پہلے نہیں سوچا تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفسانیت یا جذبات سے مغلوب ہو کر، غصے سے مغلوب ہو کر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالتا ہے۔ یہ تو نکاح کی عبادت تھی، دو خاندانوں کے درمیان محبت کا ذریعہ، میاں بیوی کے درمیان محبت کا ذریعہ۔ یہ بیوی تمہارے لیے سکون قلب تھی، اللہ نے اس بیوی کو شوہر کے لیے لباس بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے لباس بنایا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اس کے عیوب کے لیے پردہ تھا اور بیوی شوہر کے عیوب کے لیے پردہ تھی۔ شوہر کے لیے بیوی اس کی عزت کا ذریعہ تھی اور عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے لیے عزت کا ذریعہ تھا۔ تمام کا تمام خاک میں ملا دیا۔ جنہوں نے بھی نئے دوراہے پر قدم رکھا ہے اور ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح میں کے بندھن میں بندھے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ تجربے کار اپنے پیش رو اور میرے منزل سے رہنمائی حاصل کریں کہ اور تجربے کار لوگوں سے مشورہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی خوشگوار کس طرح بنانی ہے، اپنی اس دنیا کو جنت نمونہ کس طرح بنانا ہے، ہمیں اس دنیا میں زندگی نکاح کے بعد کس طرح گزارنی ہے کہ یہ عبادت نکاح کی جو اس دنیا سے مشروع ہوئی ہے جنتوں تک ہمارے ساتھ چلی جائے۔ اس عبادت سے طویل اور لمبی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ روزے کے لیے رمضان ہی کا مہینہ ہے فرض روزوں کے لیے، حج کے لیے ایام حج ہیں اور وہ بھی مکہ مکرمہ میں، اس کے علاوہ کہیں ادا کریں اور دنوں میں ادا کریں حج نہیں ہوگا۔ فرض روزے رمضان کے علاوہ مہینے میں رکھیں نہیں رکھے جائیں گے۔ آپ اگر ظہر کی نماز فجر سے پہلے پڑھیں کبھی ادا نہیں ہوگی، لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتوں سے لمبی، اس کے لیے کوئی وقت تحدید مقرر نہیں کی گئی ہے، بلکہ جب سے اس نے کہا میں نے قبول کیا عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ عبادت اس دنیا سے جائے گی اور جنت آخرتوں تک جائے گی، اتنی لمبی عبادت۔ اس کو عبادت کے طریقے گزارنا چاہیے، عبادت کے طریقے پر گزارنا چاہیے، لیکن تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں کہ شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے، ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، اگر ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اپنی زندگی کو جنت نمونہ بنانا ہے، تو گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ضروری ہے۔
جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے گا، گناہوں کی نجاستوں میں لت پت ہوگا اور آلودہ ہوگا، اس کو اس نکاح کی لذتیں کبھی نصیب نہیں ہوں گی، وہ پریشان رہے گا۔ وہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ کتنے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم اس دیواجی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب کریں گے، وہ گناہ کیا کیا ہیں اگر وقت ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ علماء کرام کی طرف رجوع کر کے ان سے معلومات حاصل کر لیں تو یہ گناہ کا ارتکاب کیا جائے گا۔ خان کی زندگی میں، اس دیواجی زندگی میں، وہ زندگی جنت نمونہ نہیں بلکہ دنیا میں جہنم نمونہ بن جائے گی، اور انہی گناہوں کی پاداش اور اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ نکاح کے بعد اختلاف اور انتشار پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس خوشگوار زندگی کے اندر خار اگنے لگتے ہیں، کانٹے اگنے لگتے ہیں، اور جس کے اندر شیرینی تھی، مٹھاس تھی، چاشنی اور حلاوت تھی، اس کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہیں خوشگوار عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائے گا، اور نکاح کے بعد عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہوگی اس وقت جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو جنت نمونہ بنا دے گا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم میں داخلہ لے لیا۔ ایک شخص جو پنجاب سے آئے اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرنے کے لیے، وہ پہنچتے پہنچتے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس وقت صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے، ان کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی کے لیے ایک شوہر کی ضرورت ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے اپنی درسگاہ میں دکھا دیا کہ یہ تمام طلبہ عزیز ہیں، آپ انتخاب کر لیجئے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے اوپر نگاہ ٹک گئی اور پسند آ گئے، ان کو پسند کر لیا۔ حضرت نے بلا کر پوچھا بیٹے نکاح کرو گے؟ کہ حضرت میں نادار ہوں، میرا کوئی بھی گھر بار نہیں ہے، مفلس ہوں، اس ایک جوڑے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر نکاح کر دیں، کہ حضرت اگر کوئی نکاح کر دے اور اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دینا چاہتا ہے تو میں اس سنت سے کیوں اعراض کروں اور کیوں منع کروں؟ لہذا اعلان کر دیا گیا کہ عصر کے بعد مسجد میں نکاح ہوگا۔ اب دوسرے دن عصر کا وقت آنے والا تھا، ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، وہ بھی میلے کچیلے تھے۔ رات میں طلبہ نے کہا کہ ہمارے نئے کپڑے لے لو، شیروانی لے لو۔ کہنے لگے نہیں، میرے ہونے والے شوہر نے مجھے انہی کپڑوں میں دیکھا ہے، میں جب دولہا بن کر جاؤں گا اور نکاح کی مجلس میں شریک ہوں گا تو انہی کپڑوں میں اپنے ہونے والے سسر کے سامنے جانا چاہتا ہوں تاکہ دھوکہ دینا نصیب نہ ہو۔ لیکن آج تو کرائے کے بھی کپڑے بڑی بڑی سوسائٹی والے لیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دولہا جب اس کا نکاح ہونے والا تھا بارات کے ساتھ چلا، لیکن اس نے اپنے دوست سے شیروانی لے لی تھی نکاح میں پہننے کے لیے۔ شیروانی پہن کر اور اچھے کپڑے زیب تن کر کے جب چلے تو کسی نے راستے میں پوچھا، عام طور سے ماحول ہوتا ہے جب دوست احباب بہت سارے ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے ہم بھی اپنے دوست کی طرح کپڑے بنائیں گے، تو سب ایک جیسے کپڑے بنا لیتے ہیں محبت میں، تو ذرا نوشے کی اور دولہا کی پہچان مشکل سی ہونے لگتی ہے۔ جب آگے پہنچے کچھ تو کسی نے پوچھا نوشے میاں کون سے ہیں؟ تو اسی نے کہا نوشے میاں تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے۔ دولہا کو غصہ آیا، ابے بے وقوف بے عزتی کر رہا ہے، ارے تو دولہا کی نشاندہی کر دیتا، تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شیروانی میری ہے؟
آئندہ مت کہنا کہ کوئی بات نہیں اب نہیں کہوں. آگے چلے. جب اس محلے میں پہنچے جہاں نکاح ہونا تھا تو وہاں کسی نے پوچھا بھائی دولہا کون سا ہے؟ وہی بولتا ہے دولہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے. اسے اور غصہ آیا. اب بے وقوف تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شیروانی میری نہیں ہے؟ شیروانی کا کوئی ذکر مت کرنا کہ اچھا توبہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا. جب جا کر مجلس میں بیٹھے جہاں نکاح ہونا تھا پھر کسی نے پوچھ لاتے نہیں بھی دولہے میاں کون سے ہیں؟ تو وہی کہتا ہے دولہے میاں تو یہ ہے لیکن شیروانی کا کوئی ذکر نہیں. بھائی یہ کرائے کے کپڑے بھی آج کل سوسائٹی میں بڑے بڑے شہروں میں جاؤ سوٹ بوٹ کرائے پر لیے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اپنے ہونے والے سسر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. جس لباس میں انہوں نے دیکھا تھا اسی لباس میں ان کے سامنے جاؤں گا. دھو لیے تھے. آج کی پریسیں نہیں تھی, ہیٹر نہیں تھے, لائٹیں نہیں تھی, پنکھے نہیں تھے, ہلاتے رہے ہوا میں. سردی کا موسم تھا لیکن سوکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جب دوسرا دن آیا سردی کے موسم میں کچھ نرم ہو گئے تھے, وہی نرم اور گیلے کپڑے پہن کر مجلس سے نکاح میں شریک ہوئے. سسر بھی بڑے پکے دل کا تھا, اس نے اس ہیرے کو جانچ لیا تھا. نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, دلہن اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. ایک ہفتے کے بعد جب دلہن اپنے میکے آئی تو ماں نے پوچھا, بیٹیوں سے مائیں پوچھتی ہیں اور بیٹی اپنی سسرال کا حال اپنی ماں سے کہتی بھی ہے, اور کس سے کہے گی؟ یا تو بہنیں ہوتی ہیں اور یا پھر ماں ہوتی ہے. کہتی ہے تڑپ کر محبت میں خوشی اور مسرت کے عالم میں, امی جان میں نے تو پڑھا تھا اور سنا تھا کہ جنتوں کے مزے آخرت میں عالم جنت میں ملیں گے, لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے دنیا میں دیکھ لیا ہے اور جنت کا مزہ میں نے حاصل کر لیا. یہ ہے سادگی کے ساتھ اور عبادت کے طریقے پر نکاح کو منعقد کرنے کا, اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے تو اس صورت میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کا لطف اور جنت کا مزہ عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اس دیواجی زندگی کا مزہ دیکھ لیجئے گا. دوسری چیز جو ضروری ہے, یا تو شوہر خود دیکھ لے اپنی ہونے والی دلہن کو, یا اپنے قابل اعتماد اہل خانہ کو دیکھنے کے لیے بھیج دے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا. میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی ماں چلی گئی, نکاح ہو گیا اور شوہر کے معیار پر وہ دلہن پوری نہیں اترتی ہے, کئی بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر ماں کو تانا دیتا ہے 8 نمبر کا چشمہ لگا کر گئی تھی, تجھے نظر نہیں آیا, تو نے رنگ نہیں دیکھا, اس کے ناک منہ اور ہونٹ نہیں دیکھے, کیسی بہو میرے لیے تلاش کر کے آئی. ارے اللہ کے بندے, اگر تجھے یہ پسند نہیں تھی تو یہ چند بچے کہاں سے آ گئے؟ اب تک تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو بیوی بنا کر رکھتا رہا, اور جب عمر کچھ گزر گئی اور چہرے پر جھریاں پڑ گئیں تو اب ماں کو تانا دیتا ہے. اس وقت اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے, اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اتنی بیوی سمجھتا تھا. آج جب اس کی عمر گزر گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ گوارا کر لے اور اس کے حقوق ادا کر لے. اسی پر اللہ تعالیٰ تیرے لیے آخرت میں مغفرت کے فیصلے فرما دے گا. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرید بڑے دور دراز کا سفر کر کے ان کے گھر پہنچا بیعت اور مرید ہونے کے لیے. جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت کی بیگم صاحبہ اندر سے کہتی ہیں کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ بڑے تلخ لہجے میں کہا کہ حضرت کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. تو میں اور کوئی نہیں ملا تھا, کوئی شیخ اوخ نہیں ہے, پیر اور نہیں ہے, ڈھونگ رچائے پھر رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا راگ الاپنے لگی. بڑا افسردہ ہوا, غمگین ہوا, بیچارہ منہ لٹکائے ہوئے آیا. محلے میں پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا جنگل میں گئے ہیں.
یہ شخص تلاش کرتا ہوا جنگل میں پہنچا تو حضرت شیر پر سوار تھے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا، اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ چہرے کی افسردگی اور غمگینی کو دیکھ کر حضرت نے پہچان لیا کہ میرے یہ گھر سے آ رہا ہے اور میری بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں اس نے سنی ہے، اس وجہ سے غمگین اور رنجیدہ ہے۔ کہا کہ گھر سے آ رہے ہو؟ کہ جی۔ ارے میں کتنے زمانے سے اس کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر رہا ہوں، اور اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ آج اللہ نے اس شیر کو میری سواری اور سانپ کو میرے لیے کوڑا بنا دیا۔ ارے بیوی کی ناگوار خاطر باتیں ہو، صبر کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ اس صبر پر تمہیں کیسی نعمتوں سے نوازے گا، کیسی ترقیات عطا فرمائے گا، اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لو۔ ذرا سی بات آتی ہے، ذرا سی کوئی انبن ہو گئی، 1 2 3 زبان سے نکال دیے، ماں نے ذرا چڑھا دیا، زبان پر طلاق کے الفاظ ہیں، بہنوں نے کچھ لگا دی، زبان پر الفاظ کے طلاق ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہاتھ ہے، پیر ہے، جوتے ہیں، ڈنڈے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کمزور اور صنف نازک ہے۔ اللہ نے تمہارے دل کی ملکہ بنایا ہے، تمہارے دل کی رانی بنایا ہے، تقسیم کار کیا ہے، باہر کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے، اندر کی گھر کے ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ اس سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا، اسی سے تمہاری نسل چلے گی۔ جب تم تھکے ہارے ہوتے ہو اور رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہو، زمانے بھر کے ٹینشن لے کر جب گھر میں آتے ہو، تو یہی تمہارے ٹینشنوں کو دور کر کے تمہارے دل کو اور تمہارے دل کو تسکین پہنچاتی ہے۔ یہ وہ آسمانی تحفہ اور آسمانی پھل ہے جو تمہارے سکون قلب کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بہرحال تو سب سے پہلے اگر گنجائش ہو، شرم و حیا نہ ہو، تو خود دیکھ لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، فلاں خاندان میں ایک لڑکی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اذهب فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما، جاؤ اس کو دیکھ لو، اس سے تمہارے درمیان محبت رہے گی آخر تک۔ لہذا وہ گئے، گھر والوں سے جا کر عرض کیا، انہیں محسوس ایسا ہوا جیسے میری بات ناگوار گزری ہے لڑکی کو، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم سنایا تو لڑکی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ لہذا دکھایا، پسند آئی، نکاح ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے ہمارے نکاح میں بے پناہ محبت اور برکتیں عطا فرمائی، اور جہاں ایسے مواقع نہ ہو تو قابل اعتماد گھر کی عورتوں کو بھیج دو، اپنی ماں کو بھیج دو، بہنوں کو بھیج دو، یا جس کو چاہو، تو اس سے جب وہ دیکھ کر آ جائیں گی تو پھر بعد میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، لمبے زمانے تک آخر تک محبتیں رہیں گی، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف اور انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ اگر اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو پھر بدگمانی سے بچیں۔ شوہر بیوی پر بدگمانی نہ کرے اور بیوی شوہر پر بدگمانی نہ کرے۔ بہت سارے تو اتنے شکی ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہی مزاج عورتوں کا ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر، ذرا ذرا سی شوہر کی نقل و حرکت پر بدگمان ہو جاتی ہیں۔ اس ازدواجی زندگی میں اس وقت خوشگواری آئے گی جب شوہر کو اپنی بیوی پر کامل اور مکمل اعتماد ہوگا اور بیوی کو اپنے شوہر پر کامل اور مکمل اعتماد ہوگا۔ بلا وجہ بدگمان ہونے کی وجہ سے رشتوں کے اندر دراریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بدگمانی ایسا زہر ہے جو میاں بیوی کے درمیان ان کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ یہ بدگمانی وہ خطرناک زہر ہے کہ جو
ماں باپ کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان ایسے دراریں، اختلافات اور انتشار پیدا کر دیتا ہے جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بہت ساری بدگمانیاں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، سب سے بدترین گناہ ہے، کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، واقعات سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بلا وجہ ہم بغیر ثبوت، بغیر گواہ کے کسی کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہو گئے تو یقیناً ہماری رشتہ داریوں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری محبت میں دراڑ پیدا ہو جائے گی، اختلاف پیدا ہو جائیں گے، ان کا کوئی اندمال نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، انہوں نے دریا کے کنارے پر دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک پانی کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ دونوں اندھیرے کا انتظار کر رہے ہیں، جب اندھیرا ہو جائے گا تو ممکن ہے یہ گناہ کا ارتکاب کرے، اور یہ بوتل سامنے ان کے غالباً شراب ہے کہ شراب پیئیں گے، بدمستی کریں گے اور گناہ کریں گے، لہذا ان کے پاس گئے یہ سوچتے ہوئے، اللہ والے حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لہذا گئے اور ان کو تنبیہ کی کہ تم دونوں جوان لڑکے اور لڑکی شام کے وقت میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اس کا بھائی ہوں اور یہ میری بہن ہے، ہم دونوں روزے سے ہیں، سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اس بوتل میں پانی ہے تاکہ سورج غروب ہونے کے بعد ہم روزے کا افطار، پانی سے ہم روزے کو افطار کریں۔ جیسے ہی یہ سنا ہے حضرت بایزید کے ہوش و حواس گم ہو، نہایت افسوس ہوا اور سوچنے لگے اللہ میرے اس بدگمانی کے گناہ کو معاف فرما، یہ دونوں سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہے، بھائی بہن کا پاکیزہ رشتہ ہے اور میں بدگمانی میں شریک ہو، بدگمانی میں مبتلا ہو گیا، لہذا ان کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے، بڑا اکرام کیا، بدگمانی پر ان سے معافی مانگی، اور حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ پھر ان کو رخصت کیا۔ حقیقت کیا تھی اور بدگمانی کیا تھی؟ بلا وجہ اگر اسی طرح شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہو جائے اور بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہو جائے، یہ پاکیزہ رشتہ کبھی استوار رہ نہیں سکتا، اس کے اندر استحکام اور مضبوطی آ نہیں سکتی۔ خوشگواری اس وقت آئے گی جب شوہر بیوی پر کامل اعتماد کرے گا اور بیوی اپنے شوہر پر مکمل بھروسہ کرے گی، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، حتی الامکان اس کا ازالہ کرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک بڑے عالم دین کے بارے میں اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر بالکل برہنہ حالت میں، بالکل برہنہ حالت میں، خواب میں دیکھا ہے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت نے پہلے تو تنبیہ فرمائی، کسی کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے مجلس میں بیان نہیں کرتے ہیں، معلوم نہیں اس مجمع کے دل میں کیسی کیسی بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ مرنے والے کو بالکل برہنہ حالت میں دیکھا ہے، اور پھر اصلاح فرمائی تاکہ کوئی بدگمان نہ ہو جائے کہ وہ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کش تھے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس حالت کو اللہ نے تمہارے خواب میں دکھایا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے، ایک شخص نے آ کر کہا
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں مسجد کے اندر قضائے حاجت کر رہا ہوں، پیشاب پیخانہ کر رہا ہوں. عجیب خواب ہے، لیکن دیکھو کبھی بھی خواب ہر ایک سے بیان مت کرنا، لبیب اور حبیب سے بیان کرنا. جو خواب کی تعبیر بھی جانتا ہو تم سے محبت بھی کرتا ہو. خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، جس طرح پہلی تعبیر دی جائے گی اسی طرح خواب کی تعبیر وجود میں آئے گی. اس لیے ہر کس و ناکس سے کبھی خواب بیان مت کرنا. کبھی خواب اچھا ہوتا ہے تعبیر خراب ہوتی ہے، کبھی خواب خراب ہوتا ہے تعبیر بڑی عمدہ ہوتی ہے. یہ خواب کیسا ہے کہ دیکھا کہ مسجد میں قضائے حاجت کر رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے اس کی تعبیر دی، شاید تم مسجد کے اندر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہوگے. کہا حضرت میں دنیا کی ضرورت کے لیے مسجد میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھتا ہوں. یہی مطلب ہے کہ تم مسجد میں قضائے حاجت یعنی اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال بدگمانیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، بدگمانیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. یہ بدگمانیاں گناہ ہیں. اگر بدگمانی میں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف سے مبتلا ہو گئے تو کبھی بھی خوشگوار زندگی کا لطف وہ اٹھا نہیں سکیں گے. اس لیے ایک دوسرے کے اوپر مکمل اعتماد ہونا چاہیے. اسی طرح ایک چیز یاد رکھے، عورت کے اندر ناز نخرے ہوتے ہیں. وہ جس طرح تمہاری ناز برداری کرتی ہے اللہ نے اس کے اندر تو اور زیادہ ناز رکھے ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ناز برداری کیا کرو، ناز نخرے اٹھایا کرو. جب ناز نخرے اٹھاؤ گے تو وہ بھی سمجھے گی کہ میرا شوہر مجھ سے کس درجے محبت کرتا ہے، اور اپنی محبتوں کو تمہارے اوپر نچھاور کرے گی. پھر دیکھیے تمہاری ازدواجی زندگی کا مزہ اور لطف کیا ہوگا اور کیا خوشگواری آئے گی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے عورتوں پر. ارے یہ نگراں ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، باہر کی ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں، تمام ضرورتوں کی کفالت اس کے سپرد کی گئی ہے. بیوی کا نان و نفقہ، اس کے لیے سکنا، اس کی تمام ضرورتیں، بچوں کی تمام تعلیمات کے اخراجات اور کھانے پینے کے تمام اخراجات اس کے سپرد کیے گئے ہیں. اللہ نے اس کو کامل عقل عطا فرمائی ہے، اس کو اعضاء قوی اور توانا عطا فرمائے ہیں، اس کے اعضاء میں طاقت رکھی ہے، اس کا دماغ مضبوط ہے. اس کے دماغ اور عقل کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کے گھر کا حاکم بنایا، یعنی ذمہ دار بنایا ہے، فیصل بنایا ہے. لیکن اپنی بیویوں سے بھی اپنے گھروں کے امور میں مشورہ لے لیا کرو. یہ نہیں کہ میری رائے جو ہے وہ حرف آخر ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. بیوی بیچاری کتنی بھی خوشامدیں کرتی رہے لیکن اس کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. ہزار باتیں بیوی تمہاری مانتی ہے، تم بھی اگر اپنی بیوی کی چند باتیں مان لو گے تو تمہاری زندگی کتنی خوشگوار بن جائے گی. اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں کہ شوہر ہمارا ہی ہو کر رہ جائے. اور وہ صفات حدیث میں میرے آقا نے فرمائی کہ بہترین بیوی کے بارے میں نہ بتاؤں، الا اخبرکم بخیر ما یکنز، سب سے بہترین خزانہ، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین مال جو انسان حاصل کرتا ہے، جمع کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. اور اس ایک نیک عورت کی خوبیاں یہ ہے کہ جب شوہر دیکھے تو اپنے حسن و جمال اور ناز و انداز سے اپنے شوہر کے دل کو لوٹ لے، اس کے دل کو موہ لے، اور جب وہ حکم دے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور اگر وہ گھر سے غائب ہو اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے. یہ سب سے بہترین عورت ہے. اللہ نے عورت تمہیں عطا فرمائی، آخری وقت تک میرے آقا وصیت کر کے گئے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء واستوصوا فی النساء، اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا. میری وصیت اور نصیحت قبول کر لینا عورتوں کے بارے میں.
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، غلاموں اور باندیوں کی طرح ان کو مارنا اور پیٹنا نہیں۔ اگر عورتیں بھی وہ صفات اختیار کریں جو میرے آقا نے بہترین عورت کی بتائی ہے، اور شوہر وہ عادات اور اخلاق اختیار کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیوی کے حقوق کے طور پر بیان کیے ہیں، تو ان کی زندگی میں خوشگواری آئے گی اور جنت کے مزے اسی دنیا میں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا عہدیدار، منصبدار، ایم ایل اے بھی کسی سے کہہ دے کہ وہ جو تمہارے نکاح میں ہے وہ میری رشتہ دار ہے، کبھی غلط نگاہ سے اس کو دیکھنا مت، کوئی شکایت نہ سن لوں، تو یہ تھر تھر کانپے گا۔ ایس ایچ او، ایس پی یا کوئی بھی، یہاں تک کہ اگر پولیس والا بھی کہہ دے گھر پر آ کر کہ جس کو تم تنبیہ کرتے ہو، مار پیٹ کرتے ہو، یہ میری رشتہ دار ہے، خبردار اگر آئندہ کوئی میرے پاس شکایت پوچھے۔ ظاہر ہے پھر دیکھیے کتنا اچھا سلوک ہوگا۔ اللہ جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، اس نے اپنی بندیوں کے بارے میں شوہروں کو یہ ارشاد فرمایا ہے اور حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معاشرتی زندگی خوشگوار ہو۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے اپنی بندیوں کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں، تو دنیا کے عہدیدار اور منصبداروں کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے یا اللہ کا حکم ماننا لازم اور ضروری ہے؟ جب اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری زندگی بھی خوشگوار بنے گی۔ اور بھی بہت ساری خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے شریعت میں اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب ان اصولوں کو نہیں اپنایا جاتا ہے تو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ کبھی تو ایک دفعہ سے 1 2 3 کر دیا کرتا ہے اور پھر مفتی صاحب کے پاس جائے گا کہ حضرت مجھے تو ہوش نہیں تھا، میری زبان سے کیا نکل گیا۔ بیچاری بیوی بھی بچے ہو چکے ہیں، وہ سوچے گی کہ اگر میں نے اقرار کر لیا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بچوں کی محبت میں وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور زندگی بھر کے لیے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ بچوں پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ شیطان جو گلے سے لگاتا ہے اپنے شتونگڑے کو کہ تو نے بڑا کام کیا، وہ اسی لیے لگاتا ہے کہ اب یہ کمپرمائز کر لیں گے اور زندگی بھر اسی طرح میاں بیوی بن کر گزارتے رہیں گے، حرام کاری کرتے رہیں گے۔ اب اولاد پیدا ہوگی، حرام کے اثرات اس کے اندر آئیں گے، خیر و برکت ان کے نکاح سے، خیر و برکت ان کے گھر سے، ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، روٹ جائے گی۔ کیوں یہ مقام اور مرحلہ آیا؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت کے سنہری اصول نہیں اپنائے، اس لیے طلاق تک نوبت پہنچی۔ لیکن طلاق سے پہلے بھی اگر آپ شریعت کے بیان کردہ اصول کو اختیار کر لے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی بھی طلاق تک نوبت آ نہیں سکتی۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کہیں رشتہ بھیجتے یا لڑکی والے کسی سے نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے مہینوں تک چھان بین کرتے ہیں، آمد و رفت رہتی ہے، پڑوسیوں سے معلوم کریں گے، رشتہ داروں سے معلوم کریں گے، دوستوں سے معلوم کریں گے، یہاں تک کہ دشمنوں سے بھی معلوم کریں گے۔ دونوں طرف سے یہ تمام معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اچانک نہ لڑکا نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور نہ لڑکی والے نکاح کے لیے آمادہ ہوتے۔ کیا ان مراحل سے گزرتے ہیں یا نہیں؟ یا آنن فانن نکاح ہو جاتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو گیا، عبادت کے بندھن میں آپ بن گئے، وہ جو اللہ نے ایک پائیدار اور مضبوط رشتہ عطا فرمایا تھا، ذرا سی دیر میں، منٹوں سیکنڈوں میں، ذرا سی تلخیوں کے نتیجے میں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس طرح تم نے نکاح سے پہلے مہینوں تک سوچا تھا، وچار کیا تھا، غور و فکر کیا تھا، معلومات کی تھی، ادھر سے آدمیوں کو واسطہ بنایا تھا، ادھر سے بھی لوگ بیچ کا واسطہ بنے تھے،
اسی طرح اگر کبھی میاں بیوی میں اختلاف رونما ہو جائے تو اسی طرح تم کیوں سوچ وچار نہیں کرتے ہو؟ ان مراحل کو کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ کیوں بیچ میں لوگوں کو نہیں ڈالتے؟ کیوں ایک دم 1 2 3 کر کے اس مقدس رشتے کو ختم کر دیتے؟ کیا گزرتی ہوگی اس لڑکی پر اور لڑکی والے پر؟ کس طرح اس عورت ماں باپ نے اپنے لخت جگر اور جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کیا؟ معلوم ہے جب لڑکی کو حوالے کیا جاتا ہے اور رخصت کیا جاتا ہے اس گھر کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے؟ وہ ماتم کا ماحول ہوتا ہے، وہ غم کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اور دلہن کبھی اس دیوار کو دیکھتی ہے، کبھی اس دیوار کو دیکھتی ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے کونے کونے کو دیکھتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اسی میں پلی تھی، میں اسی میں بڑی تھی، میں نے یہی گڑیوں کو سجایا تھا، میں یہی جھولا جھولی تھی۔ یہ وہی بیٹی ہے جو اپنی ماں کی گود میں مچلی تھی اور ماں نے اپنے سینے سے اس کو لگایا تھا۔ یہ وہی لخت جگر ہے جو اپنے باپ کے کاندھوں پر کبھی جھولی تھی، اس نے خواہشیں کی تھی، فرمائشیں کی تھی، یہ اپنے باپ کی شہزادی تھی، بھائیوں کے ساتھ کھیلی تھی، بہنوں کے ساتھ کھیلی تھی، کبھی روٹھی تھی، کبھی روئی تھی، کبھی منا رہی تھی۔ ان مراحل سے گزرتی ہوئی یہ جوان ہوئی۔ بچپن میں تو یہ سوچتی تھی ہمیشہ کے لیے میں اس گھر میں رہوں گی، لیکن جب جوان ہوئی اور اللہ کا حکم آیا، رخصتی کا وقت آیا، تو باپ بھی کہتا ہے کہ بیٹی تم میرے پاس امانت تھی، اب یہ امانت کسی کے سپرد کرنے کا وقت آیا ہے۔ اب تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس بیٹی کو روانہ کیا جاتا ہے۔ ماں کا روتے روتے برا حال ہوتا ہے، بہنیں گلے مل مل کر چیخ چیخ کر روتی ہیں، بھائی ہیں کہ کونے میں اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باپ اپنے دل پر پتھر رکھ لیتا ہے کہ اگر میری آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے تو پورا گھر ماتم کدا بن جائے گا۔ اس طرح تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اس بیٹی کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر ذرا سی تلخی پر 1 2 دن کہہ کر مقدس رشتے کو ختم کر دیا جائے، اس بیٹی پر اور اس بیٹی کے گھر والوں پر، ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور کیا گزرے گی؟ کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کو کوئی طلاق دے، ہماری بیٹی کا شوہر ناراض ہو جائے، ساس اس کو تانے دے، نندیں اس کے اوپر بھپتیاں کسیں۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ ساس اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو اپنی بیٹی سمجھے، یہ سسر اپنے لخت جگر کی طرح اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھے، اور یہ شوہر اپنے دل کی ملکہ اور اس کو رانی سمجھے۔ زندگی خوشگوار گزرے گی، زندگی کا مزہ اور لطف آئے گا۔ غرض یہ کہ کتنے ارمانوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی اختلافات رونما ہو تو ہم علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے، رہنمائی حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اگر عورتوں اور بیویوں کی طرف سے نافرمانی ہو، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، تنہائی میں، اکیلے میں، کمرے میں، پیار سے، محبت سے، ہر طرح سے اس کو سمجھاؤ۔ عورت کا دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھول کی طرح نازک ہوتا ہے، تم محبت کے 2 بول بول دو گے، اس کا دل جیت لو گے اور تمہارے سمجھانے میں وہ آ جائے گی، مطیع فرما بردار ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے باوجود ایسی سخت دل اور نافرمان ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر بستر الگ کر دو۔ کوئی بھی عورت حساس طبیعت کی یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر بستر پر الگ رہے یا دوسرے کمرے کے اندر وہ سوئے۔ یہ دوسرا مرحلہ یقیناً اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ کر دے گا۔ ان چیزوں کو اپناؤ، قرآن کریم میں اللہ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔
اور اس پر بھی باز نہ آئے پھر بھی نافرمانی ہے تو پھر ہلکا پھلکا اس کی پٹائی بھی کر دو، لیکن ایسا مت مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، کمر پر نشان پڑ جائیں، چہرے پر مت مارو، بلکہ اس طرح مارو کہ کوئی نشان نہ پڑے لیکن ناراضگی کا اظہار ہو۔ اپنے رومال کو ہی کر کے اس طرح مار دیا، مسواک سے ہی مار دیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کر دو۔ یہ 3 مرحلے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان 3 مرحلوں سے جب آپ گزریں گے تو زندگی واپس لوٹ آئے گی، طلاق تک نوبت کبھی نہیں پہنچے گی۔ ہم ذرا جائزہ لیں اپنی ازدواجی زندگی میں کہ کبھی اختلاف رونما ہوا ہے تو کیا ہم ان 3 مراحل سے گزرے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کی ان ہدایات کو قبول کیا ہے؟ کیا ان کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے؟ تنہائی میں غور کر لینا۔ اس پر بھی اگر اختلافات رونما ہو رہے ہیں، بات بن نہیں پا رہی ہے، کوشش تو یہ کرو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، لیکن پھر بھی نہیں بن پا رہی ہے تو پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب ایک ذمہ دار اور فیصل لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک ذمہ دار فیصل لڑکی والوں کی طرف سے ان کو متعین کرو۔ اب یہ واسطہ بنے اور شکوے شکایتوں کو دور کریں، دونوں طرف کی ذمہ داریاں لیں اور اختلافات کو ختم کریں۔ جب بیچ میں سرپنچ پڑتے ہیں، ذمہ دار پڑتے ہیں، ذمہ دار قسم کے علماء صلح اور مصالحت کراتے ہیں، کبھی بھی اس مقدس رشتے میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا، درار پیدا نہیں ہوگی۔ تو کتنے مراحل سے گزارا جا رہا ہے، جس طرح نکاح سے پہلے کتنا سوچ وچار کیا، غور و فکر کیے، بیچ میں لوگوں کو واسطہ بنایا، معلومات حاصل کی، اسی طرح اگر اختلاف کبھی ہو جائے تو پھر اسی طرح ان مراحل سے گزرنا چاہیے اور اللہ کی ان ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے، کبھی بھی طلاق تک نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس پر بھی صلح نہ ہو پائے تو اب بہتر ان کے درمیان یہی ہے کہ اب دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے۔ اب علیحدگی کی صورت یہ ہے کہ ایک پاکی کے زمانے میں جس میں حقوق زوجیت ادا نہ کیے گئے ہوں، ایک طلاق دی جائے اور اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ایک دفعہ سے 3 طلاقیں دو گے تب بھی نکاح سے نکل جائے گی، نکاح سے نکالنا ہی مقصد ہے تو ایک پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے دو۔ اب اس کے 3 مہینے یا 3 طہر گزر جائیں گے پاکی کے دن تو پھر وہ نکاح سے خود بخود نکل جائے گی۔ کبھی پچھتاوا ہو اور ہوتا ہے، کتنے ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ غصے میں طلاق دے دی، دیوار پر سر مارتا ہوا نظر آیا ہے، سر پھوڑ رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، خوشامدیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی ٹوپیوں کو اس کے پیروں پر رکھ رہا ہے کہ میری بیوی کو کسی طریقے سے واپس لے آؤ، پچھتاتا ہوا ہی دیکھا ہے۔ سالہ سال گزرنے کے بعد بھی میرے سامنے تو ایسے واقعات آئے کہ 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے، دستخط بھی کر لیے گئے تھے، لیکن اب دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے اگر ایک ہی طلاق دی ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے تو عدت کے اندر ہی رجوع کر لے گا، حقوق زوجیت ادا کرنے لگے، زبان سے کہہ دے میں نے اپنے نکاح میں واپس لیا، رجوع کر لیا، نکاح میں واپس آ جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، عدت گزر گئی، نکاح سے نکل گئی، تو اب پچھتاوا ہوتا ہے تو اثر نو گواہوں کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح ہو جائے پھر بیوی بن جائے گی۔ یہ جو حلال اولالے کے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں جو شرعی نہیں ہوتا، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو غلط ہے، اس سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ ان حلالوں پر جو معاہدے کے ساتھ کرائے جاتے ہیں، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بغیر
اگر شوہر نے طلاق دے دی طلاق مغلظہ، کسی اور سے نکاح کر لیا، اس کے نکاح میں رہنے لگی، کوئی بات نہیں. اب وہ دوسرا شوہر کبھی طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آنا چاہتی ہے، یہ حلالہ ہو چکا ہے، اس کے لیے نکاح کرنا اس کے لیے جائز، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال تو اب عدت کے اندر بھی رجوع کر سکتا ہے. عدت گزر گئی تو نئے نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے. 3 طلاقیں اگر دے دی الگ الگ تب بھی طلاق مغلظہ، اور 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دی تب بھی 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا، آگے اللہ نے فرمایا اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس کے نکاح سے نکل گئی، اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. 2 طلاقوں کے بعد چاہے الگ الگ دے، 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق اسی کے ساتھ دے، طلاق سے نکاح سے نکل گئی، طلاق مغلظہ واقع ہو گئی، اب اس کی بیوی بیوی نہیں رہی. حضرت اویمر عجلانی نے بخاری کے اندر حدیث ہے، اپنی بیوی کو میرے آقا کی مجلس میں 3 طلاقیں دی، آپ نے تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا. آپ کو خبر دی گئی، نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا. منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیا اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس کو قتل نہ کر دیا جائے؟ لیکن تینوں طلاقوں کو میرے آقا نے نافذ کر دیا ہے. اب 3 طلاق دینے کے بعد اب تعویلیں کرے گا، بہانے ڈھونڈے گا. شیطان اسی لیے اپنے شتونگڑے کو اپنے گلے لگاتا ہے کہ اب یہ تعویلیں ڈھونڈے گا، اب فتوے لے کر آئے گا کہ اب بیوی ایک طلاق ہوئی ہے، طلاق رجعی ہوئی ہے، یا بے ہوشی میں دی تھی، یا ہوش نہیں رہا تھا، یا مجھے پتا نہیں، یا یہ کہہ دے گا میں نے تا سے دی تھی توا سے نہیں. بہرحال اب تو اس کو ہیلے بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے بزرگوں، دوستوں اور خاص طور سے نوجوانوں، اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ. اس طلاق کی لعنت سے اپنے معاشرے کو بچاؤ، یہ خاندانوں میں عداوت اور دشمنیاں پیدا کر دیتی ہیں. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، مباح چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل نفرت یہ طلاق ہے. یہ طلاق اتنی مبغوض اور قابل نفرت ہے کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے. ہم ازدواجی زندگی کے اصولوں کو اپنائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، آج کیا پہلے سے انسان ایک لعنت کے اندر ایک خطرناک بیماری میں مبتلا چلے آ رہے ہیں. زمانے جاہلیت سے پہلا کا معاشرہ بھی اس میں مبتلا تھا، لیکن زمانے اسلام جب آیا تو اس بیماری سے تمام نے توبہ کر لی اور اللہ کے حضور فوراً اقرار کرنے لگے کہ ہم نے رجوع کر لیا، ہم نے اس کو حرام سمجھ لیا، کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے. لیکن جو زمانہ گزرتا رہا، لوگ یا تو یہود و نصارہ کے منصوبے کے تحت، سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت پھر اس بیماری میں مبتلا ہو گئے. یہ کون سی بیماری ہے جس کو حدیث میں ام الفواحش کہا گیا ہے، جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو تمام گناہوں کی اساس اور بنیاد ہے. آج ہمارا مسلم معاشرہ اور خاص طور سے نوجوان طبقہ اس میں مبتلا نظر آ رہا ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ نشے کی لت اور نشے کا عادی ہونا ہے۔ زمانے جاہلیت میں تو شرابوں کے تقریباً 250 نام تھے، جو زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار میں ان کا تذکرہ ملے گا، اور دور چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے شراب کے چھلکتے ہوئے جام اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو پلایا کرتے تھے، اسقنا شرابا دہاقا، ہمیں تو چھلکتے ہوئے جام پلائیے، اس طرح کہا جاتا تھا، اور شراب کے اور نشے میں مست ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اس سے زیادہ نشے کی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً 500 قسم کی نشے کی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں۔ یہ چرس، افیون، بھنگ، ہیروئن، حشیش، پیتھیڈین، فلائن اور نہ جانے کیا کیا نام، لیکن آج کے زمانے میں اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جو تقریباً 500 نام ہیں، اور ایک نیا نشہ چلا ہے جس کا نام ہے آئس، اور دوسرا نشہ چلا ہے اس کا نام ہے کرسٹل میتھ۔ کرسٹل میتھ یہ چینی کے دانوں کی طرح یا نمک کی طرح ہوتا ہے، جس کو سونگا بھی جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں بھی نشہ آور ہیں وہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ پہلے زمانے جاہلیت میں نشہ گھٹی میں پیوست تھا، بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے حلق میں شراب کو ٹپکایا جاتا تھا، شراب کے عادی اور شراب کے شوقین تھے، لیکن 3 مرحلوں میں جب شراب کو حرام قرار دیا گیا، شراب سے بالکل توبہ کر لی، اور اس طرح بہا دی گئی مدینے میں جس طرح ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پانی کا کوئی سیلاب آیا۔ اگر شراب کی کوئی تجارت کرتا تھا، شراب کی حرمت کے نزول کے بعد اس نے گوارا نہ کیا کہ شراب کے مٹکوں کو مدینہ منورہ میں بھی لے کر آؤں، باہر ہی ان مٹکوں کو پھوڑ دیا گیا اور اپنے قیمتی اثاثے کو، اور جو شراب ایک تجارت کا ذریعہ تھا، اس کو بہا دیا گیا اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ کے حکم پر۔ اس طرح ایمان اور اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ انہی کے تم روحانی فرزند ہو، آپ بھی ایمان والے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا فلا وربک، کیا قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کسی مومن کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلہ کر دیں تو اب ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس نشے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کل خمر حرام، ہر شراب حرام ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جس سے عقل مفقود ہو جائے، جو عقل کو ڈھانپ لے، وہ نشہ حرام ہے۔ چاہے آپ کھانسی کی یا زکام کی اتنی مقدار میں دوا استعمال کریں جس سے نشہ آ جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اب تو کتنے کیمیکل کے ذریعے لیبارٹریز میں طرح طرح کے نشے تیار کیے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد نہیں رہتا، اپنی بیوی کے لیے اب شوہر اچھا نہیں رہتا، اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ نہیں رہتا ہے۔ اب یہ بیوی کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن بنانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ اس مقام اور مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، یا تو کسی سڑک پر گندگی میں لتھڑا ہوا لت پر بے ہوشی کے عالم میں نظر آئے گا، کسی گٹر میں پڑا ہوا نظر آئے گا، یا کسی مسجد کے دروازے پر، کسی دکان پر، چوراہے پر گندے لباس میں
اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنی بیوی بچوں اور بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا اور یار و مددگار چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ نشے کی عادت اور نشے کی لت کہاں تک اس کو پہنچا دیتی ہے؟ اس نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے کتنے جرائم جنم لیتے ہیں۔ یہ چوری کرتا ہے، کبھی ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، کبھی نشے کی لت پورا کرنے کے لیے قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، زیور بیچ دیتا ہے، گھر کو نیلام کر دیتا ہے، زمین جائیداد کو فروخت کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو نشے کی لت لگ گئی ہے، نشے کا یہ عادی ہو گیا۔ 1450 سال پہلے قرآن کریم میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، اللہ نے صرف پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور حرام ناپاک چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ جو بھی حرام ہوگی اس میں بے پناہ بیماریاں ہوں گی۔ یہ عقل کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ یہ عقل کو خراب کر دیتا ہے، مخبوط الحواس نشہ بنا دیتا ہے، یہ دل کی جو نالیاں ہیں، نسیں ہیں، ان کو پھیلا دیتا ہے، یہ آپ کے مثانے کو کمزور کر دے گا، یہ آنتوں کے اندر ایسی چکناہٹ، چپچپاہٹ اور جراثیم پیدا کر دے گا جو آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا پیشاب اور پیخانہ خطا بھی کر گزرتا ہے۔ جب دل کی شریانیں اور نسیں پھیل جاتی ہیں اس کی وجہ سے تو اچانک اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک، اور یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بیچارے ماں باپ نے کتنی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ اس کو مانگا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، آج بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نشے نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آج بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے مافیا ہیں اور بڑے بڑی لیبرٹیز ہیں، جہاں طرح طرح کے کیمیکلوں سے یہ نشے کی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ دستیاب اور فراہم ہیں۔ ہر جگہ مال و دولت کو بٹورنے والے اور لوٹنے والے تمہیں مل جائیں گے کہ جو آسانی کے ساتھ سستے داموں میں نوجوان نسلوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آج تو تعلیم گاہیں، عصری تعلیم گاہیں، کالج اور یونیورسٹی بھی محفوظ نہیں رہے۔ کبھی تو نوجوان لڑکے استعمال کرتے تھے، آج ہائی سوسائٹیز کی لڑکیاں نشہ کرتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، اور جب وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں ان کو چین نہیں آتا تو وہ یہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن ہمارے نشے کے شوق کو پورا کر دو۔ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ تعلیم گاہوں میں اور عصری تعلیمی اداروں میں کتنوں میں جہاں نشے کی چیزوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، دنیا بھی نقصان ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آخرت میں کیسی دردناک اور سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ ان شرابیوں کو جہنم میں پلایا جائے گا۔ یہ شرابی اور نشے کا عادی عالم آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ ایسے شخص کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں۔ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ جسمانی نقصان، صحت کا نقصان، اقتصادی اور معاشی نقصان، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی، ہمارا سماجی نقصان، گھریلو اور خانگی نقصان، ہمارے بیوی بچوں کا اور والدین کا نقصان، ہمارا عالم برزخ اور عالم آخرت میں یہ عذاب کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ تمام قباحتیں، شناعتیں، برائیاں اور یہ تمام ذلتیں اور رسوائیاں دنیا سے لے کر آخرت تک جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں، ایک سچا پکا مسلمان سننے کے بعد کبھی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یقیناً آپ اس لت سے دور ہیں،
لیکن جہاں تک آپ کی آواز پہنچے، جہاں تک یہ پیغام پہنچے، اس پیغام کو عام کرے، اور صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی اس سے باز رکھ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انجمن، کوئی محکمہ، کوئی پولیس، کوئی عدالت، کوئی پہرے داری اس نشے کی عادت سے روک نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں، نوجوان نسل کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو جس طرح مجمع میں گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بچائے گا، تنہائیوں میں، اندھیروں میں، بند کمروں میں گناہ کرتے ہوئے اور نشہ کرتے ہوئے بھی اس کے بدن پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ہم اپنے پروگراموں میں یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں، مسجدوں کے ممبروں سے اس کو عام کیا جائے، لٹریچر تیار کیا جائے جو گھر گھر پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ام الخبائث اور ام الفواحش سے ہمارے معاشرے کو بالکل پاک اور صاف فرما دے اور نئی نسل کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک کی کرنسی تو روپیہ ہے، کویت کی کرنسی دینار ہے، انگلینڈ کی کرنسی پاؤنڈ ہے، امریکہ کی کرنسی ڈالر ہے۔ کسی زمانے میں، میرے آقا کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں جو کرنسی سمجھی جاتی تھی وہ سونا اور چاندی، یہ ہر زمانے میں کرنسی رہی ہے اور آج بھی اس کی نقدین کو حیثیت حاصل ہے، اور ہر زمانے میں، ہر ملک میں اسی کو نقدیت کی حیثیت حاصل رہی۔ لیکن زمانے میں انقلابات آتے رہے ہیں، یہ زمانہ تغیر پذیر ہے، حالات بدلتے رہے ہیں۔ جس طرح آج کتنی دیر میں ختم کر دوں؟ اچھا، تو جس طرح آج سائنسی ایجادات، نئی نئی انکشافات اور تحقیقات وجود میں آ رہی ہیں اور زمانہ نئی نئی کروٹیں بدل رہا ہے، اسی طرح سونا اور چاندی جو نقدین تھے اور سمن کی حیثیت اور قیمت کی اور اصل کی حیثیت رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اجناس آئیں، یہ گیہوں، چاول، یہ کھجور اور دوسری چیزیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ بدلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی جگہ پھر کاغذ نے لے لی اور نوٹ نے لے لی۔ ہر ملک کے اندر یہ نوٹ چاہے ڈالر کی شکل میں ہو یا پاؤنڈ کی شکل میں ہو، دینار یا درہم کی شکل میں ہو یا روپیے کی شکل میں ہو، اس کو کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ کچھ زمانے پہلے تو یہ بین الاقوامی قانون تھا کہ ہر ملک اتنی کرنسی چھاپے گا کاغذوں کی شکل میں جتنا اس کے پاس سونا ہوگا، اس سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر ہر ملک کے پاس اتنا سونا نہیں رہا تو پھر وہ ایک قانون کے مطابق کاغذ کی شکل میں کرنسی چھاپنے لگا اور ملک کے اندر اس کو حیثیت یہ حاصل ہو گئی کہ یہ کرنسی ہے، اس سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لے بیچ سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں۔ تو ہر ملک کے اندر قانونی طور پر نوٹ کو، ڈالر کو، پاؤنڈ، درہم، دینار یہ کاغذ کی شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کو کرنسی کی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن جس طرح ڈیجیٹل کرنسی بہت ساری چل رہی ہیں، ان میں سے ایک کرنسی جو اس زمانے میں بڑے عروج پر ہے وہ ہے بٹ کوئن۔ بٹ کوئن اس کے معنی آتے مخفی پوشیدہ کرنسی۔ ہماری جیسے نوٹ اس ملک کی کرنسی ہے، اس کے پیچھے ایک ادارہ ہے، ایک بینک ہے، اور ہر کرنسی کے پیچھے ہر ملک میں ایک بینک ہوتا ہے جو اس کی پوری ذمہ داری لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں RBI ریزرو بینک آف انڈیا ہے جس نے ضمانت اور گارنٹی لی ہے، جو نوٹ پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، گل جائے، آپ اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں بینک میں اور ریزرو بینک کی طرف سے وہ نیا نوٹ جاری کر دیا جائے گا۔ تو یا بینک اگر لے ڈوبتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ہے
تو پھر اگر وہ ریزرو بینک سے کنیکٹ ہے اور اس کی ذمہ داری لی ہے تو آپ کا یہ پیسہ ڈوبے گا نہیں، اس نے ضمانت لے رکھی ہے، وہ آپ کا پیسہ مل کر رہے گا۔ اس لیے ہر نوٹ پر RBI اس کی مہر ہوتی ہے اور لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ریزرو بینک آف انڈیا۔ لیکن ایک نئی کرنسی چلی ہے جس کا نام ہے بٹ کوائن، اس کو ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں، اور یہ صرف نقوش کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، صرف نیٹ پر، انٹرنیٹ پر، کمپیوٹر پر یہ صرف نقوش کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بینک بھی نہیں ہے، کسی نے اس کی ذمہ داری بھی نہیں لی ہے۔ آج یہ ایجاد کر دی گئی ہے اور لوگ اپنے مال کو اس میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے تبادلہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب کسی بینک نے ذمہ داری نہیں لی، ایک بات اور عرض کر دوں، ہر ملک کی کرنسی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ جب ملک کا اقتصادی نظام مضبوط ہوگا، بزنس اچھا ہوگا، تو وہاں کی کرنسی ہائی ہوگی، اپ ہوگی، اوپر جائے گی، اور جب وہاں اقتصادیات اور معاشی نظام اور کاروبار اور بزنس ڈاؤن ہوگا اور تباہ و بربادی کے دہانے پر ہوگا، اس کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی، نیچے ہو جائے گی۔ تو اقتصادیات اور بزنس سے کرنسی کے اپ ڈاؤن ہونے کا تعلق رہتا ہے، لیکن یہ بٹ کوائن کرنسی ایسی ہے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک قسم کا جوا ہے۔ جب اس کے لینے والے زیادہ ہوتے ہیں، خریدار زیادہ ہوتے ہیں صرف نیٹ پر، تو یہ ہائی ہو جاتی ہے، اوپر ہو جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن تبادلہ بٹ کوائن اس ڈیجیٹل کرنسی ہی کی شکل میں ہوگا، اور جب اس کے لینے والے کم ہو جاتے ہیں یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس وجود اس کا پھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے، سٹے بازی ہے۔ جس طرح آپ سٹا لگائیں تو اس میں جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، اسی طرح آپ اگر ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کے ذریعے لین دین کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، آپ تباہ برباد بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے زیادہ خریدار آ جائے تو اس سے آپ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مضبوط بزنس مین اس کو استعمال نہیں کرتا، اس کو استعمال آج کے دور میں مافیا، کرمنل، جرائم و کرائم کرنے والے استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں نشے کی چیزیں اور ڈرگز سپلائی کیا جاتا ہے وہاں بٹ کوائن کے ذریعے تبادلہ ہوتا ہے۔ جہاں اس کے علاوہ غیر قانونی چیزیں آمد درآمد، ایکسپورٹ اور امپورٹ کی جاتی ہیں، اس بٹ کوائن کے ذریعے ان کا تبادلہ ہوتا ہے تاکہ حکومت کی نظر سے وہ پوشیدہ رہے، کسی کی نظر میں نہیں آئے اور ہمارے جرائم پر پردہ پڑا رہے۔ اس لیے اس بٹ کوائن کا کوئی کاروبار نہ کرے، نہ اس کو بیچے نہ خریدے، یہ حرام ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک جوا ہے، یہ ایک سٹے بازی ہے۔ اللہ تعالی مسلم معاشرے کی اس بٹ کوائن کی لعنت سے بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔